حالت تک فتنہ پہنچا گیا. یہی فتنہ جو الیکشن کے بعد ایران میں شروع ہوا مخملی انقلاب کے نام سے, اور جو ابھی تک جاری ہے وہ فتنہ, یعنی اس کو دبا ہوا ہے, زیر خاکستر ہے. اور رہبر معظم ہر روز اس ملت کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, شعور دیتے ہیں کہ فتنوں سے آگاہ رہو, فتنوں کے مزاج کو سمجھو. عزیزان, پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے ہم فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ ملک کو فتنوں سے بچائیں. شیعہ ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ تشیع کو فتنوں سے بچائیں, شیعہ کو فتنوں سے بچائیں. امت مسلمہ کا حصہ ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ امت مسلمہ کو فتنوں سے نجات دیں. یہ فتنے جو وحشی درندے کی طرح ہزار ہزار سر لے کر اور منہ کھولے ہوئے سب کچھ نگلنے کے لیے تیار ہیں. اس خوبصورتی سے امیر المومنین نے فتنوں کا مزاج بیان کیا کہ فتنے کیسے اٹھتے ہیں, کیسے پنپتے ہیں, کیسے پلتے ہیں, کیسے بڑھتے ہیں, کیسے آگے بڑھتے ہیں. ابن لبون بننا, ابن لبون یعنی فتنوں کو دودھ مت پلاؤ, فتنوں کو ہوا مت دو, فتنوں پہ سواری مت لو اور فتنوں کو سواری نہ دو, لیکن لا تعلق بھی نہ بیٹھو. جو نہیں کہ فتنہ اگر آ رہا ہے تو آپ چپ ساتھ کے گھر جا بیٹھو اور یہ کہو کہ فتنہ گزر جائے گا میں گھر سے باہر رہوں گا. فتنہ جب گزر جائے گا سیلاب کی مانند, یہ ایسے ہی ہے جیسے سیلاب کا ریلا آئے اور آدمی اپنے کمرے میں گھس کے اندر سے تالا لگا دے کہ جب سیلاب گزر جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا. یہ سیلاب کمرے سمیت تجھے بہا کے لے جائے گا. یہ فتنہ اس خاموشی سمیت, اس سکوت سمیت, اس لا تعلقی سمیت, اس غیر جانبداری سمیت تجھے غرق کر دے گا, ہلاک کر دے گا. یہ وہ فتنے نہیں ہیں جو ٹال جائیں. خطرناک فتنے شروع ہوئے ہیں. ان فتنوں کا مزاج قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا, اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں 1400 سال کے پہلے کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو ہو چکے ہیں, ہمیں 800 سال پہلے کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو گزر چکے ہیں, ہمیں ماضی کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو گزر چکے ہیں, ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے جو ہم پہ گزر رہے ہیں, اور ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے جو ابھی آنے والے ہیں, جو ہماری کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب فتنے عام ہو جاتے ہیں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, سرگردان ہو جاتے ہیں, سوچ سمجھ کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں, اور اس میں, اس عالم میں جو کچھ کیا جائے ہو جاتا ہے, جو کچھ کرنا چاہے کوئی کر لیتا ہے. کربلا ان فتنوں کا نتیجہ تھا جو امیر المومنین کے زمانے میں شروع ہوئے, امام حسن کے زمانے میں جاری رہے, اور جو پل گئے, جو بڑھ گئے, جو بڑے ہو گئے, موٹے ہو گئے, فربا ہو گئے, جو فتنے, جن فتنوں نے امت کو اندھا کر دیا, جن فتنوں نے امت کو نابینا کر دیا, اور فتنہ زدہ امت اس کے اندر یزید نے اٹھ کر دن دہاڑے سب کی آنکھوں کے سامنے نواسہ رسول کو شہید کر دیا, حرم رسول کو اسیر کر لیا. اور یہی مسلمان, فتنہ زدہ مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, اذانیں دے رہے ہیں, ان کے بازاروں سے حرم رسول کو اسیر کر کے گزارا گیا, اور یہ امت تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی تھی. فتنے یہاں تک امت کو گرا دیتے ہیں.
مدینہ فتنے کا شکار تھا، مکہ فتنے کا شکار تھا، بصرہ فتنہ زدہ تھا، دمشق فتنہ زدہ تھا، مصر فتنہ زدہ تھا، کوفہ فتنہ زدہ تھا۔ فتنہ زدہ امت بیٹھی رہی خاموشی سے، فتنہ زدہ حاجی احرام باندھ کے کعبہ کے گرد چکر لگاتا رہا، سید الشہداء اور امام وقت کے کہنے پر لبیک نہیں کہی۔ فتنے اس قدر کور کر دیتے ہیں انسان کو۔ سید الشہداء نے مکہ سے احرام کھولے، تمام حاجیوں کو کہا کہ میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں ظالم وقت و یزید وقت کے خلاف، او میرا ساتھ دو۔ کسی حاجی نے احرام نہیں کھولے۔ کیوں؟ کیا نہیں ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون شخصیت ہیں؟ معلوم تھا انہیں، یقین جانے معلوم تھا انہیں، تاریخ بتاتی ہے معلوم تھا انہیں۔ سید الشہداء کو کیا کہتے تھے کہ حج کا بڑا عظیم ثواب ہوتا ہے، اور خصوصاً آپ جو نواسۂ رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں، آپ کی معیت میں حج کا تو ثواب اور ہی زیادہ ہو جاتا ہے، حج کا ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ یعنی جانتے تھے یہ آل رسول ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ حج کو آئے حج کا ثواب بڑھ جائے گا۔ بس جانتے تھے کون ہے یہ شخصیت، اسی شخصیت کو تنہا چھوڑ دیا۔ فتنہ زدہ امت اسی طرح سے ہے، جو امت فتنوں کا شکار ہو جائے، جو نہ سمجھ پائے۔ کربلا نتیجہ ہے فتنوں کا، وہ فتنے جو پہلے شروع کیے گئے امیر المومنین کے دور میں اور پلتے بڑھتے رہے، جب انہوں نے پھل دیا، ثمر دیا، وہ ثمر کربلا کی شکل میں نکلا۔ ہر فتنے کے بعد ایک کربلا ہے، ہر فتنے کے بعد ایک کربلا ہے۔ آج کے اگر یہ فتنہ نہ سمجھا گیا، اس کو نہ روکا گیا، اس کا مقابلہ نہ کیا گیا، اس کے مقابلے میں عکس العمل اگر نہ دکھایا گیا، پھر کربلا موجود ہے ایک، پھر اولاد ابراہیم کے سر کٹیں گے، پھر آل رسول کے سر کٹیں گے، پھر پیروان کربلا کے سر کٹیں گے۔ ان فتنوں سے آشنا کرنے کے لیے امیر المومنین نے کتنی زحمتیں کی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے جنہیں پڑھ کے رونا آتا ہے انسان کو، گریہ کرنے کو جی چاہتا ہے، جب علی کے غم و دکھ انسان پڑھتا ہے۔ اور یہ فتنے جو رحلت رسول اللہ کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے، ان فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے بنت نبی نے کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنے مصائب اٹھائے، کتنے درد اٹھائے۔ امت کو ان فتنوں سے آشنا کرنے کے لیے بی بی دنیا پرست تو نہیں تھی، معصومہ ہے، منزہ ہے، دنیا دار نہیں ہے حضرت زہرا، دنیا طلب نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، مال دنیا سے محبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ کیوں مطالبہ کرتی ہیں؟ در حقیقت وہ کھجوروں کے درخت لینے نہیں گئی تھیں، امت کو فتنے سے آگاہ کرنے گئی تھی، یہ بتانے گئی تھی، امت کی آنکھیں کھولنے گئی تھی، امت کو شعور دینے گئی تھی۔ بہانہ مل گیا، دوسروں کی غلطی اور بیوقوفی اس کو بہانہ بنا لیا امت کو شعور دینے کے لیے، لیکن امت آگاہ نہیں ہوئی۔ خطبہ زہرا سے بھی امت آگاہ نہیں ہوئی۔ جب دیکھا میرے خطبوں کا اثر نہیں ہوتا، بی بی نے روضہ رسول پر آ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ احساساتی رونا نہیں تھا، خام لوگوں کا رونا احساساتی رونا ہوتا ہے، لیکن وہ ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو، اس کا رونا احساساتی رونا نہیں ہوتا۔ وہ جو
نساء العالمین سے افضل ہوں، برتر ہوں، اس کا رونا احساساتی نہیں ہوتا۔ مقصد کے لیے روتی تھی، ہدف کے لیے روتی تھی۔ کبھی رو کر بھی دنیا کو بتایا جاتا ہے، دنیا والوں سنو، اس گریے کا راز سمجھو، ان آنسوؤں کے پیچھے موجود حقیقت کی طرف توجہ کرو۔ اس گریے میں بھی پیغام ہوتا ہے۔ بیدار نہیں ہوئے، بلکہ آ کر علی سے شکوہ کرتے تھے، علی آپ کی زوجہ بہت دردناک طریقے سے روتی ہیں، ہم نیند نہیں کر سکتے، ہماری خواتین گھروں میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ زہرا سے کہو اتنی اونچا نہ رویا کرے، اتنے بلند بین نہ کیا کرے، اس قدر درد بھری آواز میں نہ رویا کرے۔ زہرا کیا کرتی تھی؟ روضہ رسول پر جا کر کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کسی کا نام بھی نہیں لیتی تھی، صرف جا کر یہ مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ مصائب روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ کسی کو کچھ بھی تو نہیں کہتی تھی، فقط گریا کرتی تھی۔ جب شکوہ کیا گیا، امیر المومنین نے بیت الاحزان بنایا بقیع کے پاس، اور سیدہ سے کہا نبی زادی اب روضہ رسول پہ نہیں رویا کرو، بیت الاحزان میں آ کے رویا کرو۔ جناب سیدہ بیت الاحزان میں روتی تھی۔ دیکھا فاطمہ کے رونے نے بھی، گریے نے بھی امت کو نہیں جگایا، اور نہیں جاگی امت۔ آخر کار تنہا میدان میں نکل آئی۔ جب امیر المومنین کو لینے گھر پہ آئے، دروازے پہ آ کر ندا دی، یا ابو الحسن، اے ابو الحسن باہر آئیے۔ امیر المومنین گھر میں موجود تھے، اٹھنا چاہا، جناب سیدہ نے روک دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جناب سیدہ کیوں آئی؟ امیر المومنین گھر میں موجود تھے، مرد کیوں نہیں آئے؟ آنا چاہا، امیر المومنین اٹھنا چاہا، سیدہ نے روک دیا۔ علی آپ نے بڑے میدان مارے ہیں، تنہا مارے ہیں،